فصل المبتدأ والخبر هما اسمان مجردان عن العوامل اللفظية أحدهما مسند إليه ويسمى المبتدأ والثاني مسند به ويسمى الخبر نحو زيد قائم. آج ہم مرفوعات میں سے مبتدا اور خبر کے بارے میں پڑھیں گے. بھائی مرفوعات آپ نے پڑھے کہ 8 ہیں. بھائی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ 8 ہیں، اور یعنی ان 8 چیزوں میں سے کوئی عبارت کے اندر آ جائے اور آپ کو پتا چل جائے کہ یہ فاعل ہے یا یہ نائب الفاعل ہے یا یہ مبتدا ہے یا یہ خبر ہے، تو ان سب پر آپ نے رفع پڑھنا ہے. بھائی رفع پڑھنا ہے، اور رفع جو ہے وہ آپ نے پڑھا کہ وہ تقدیراً بھی ہو سکتا ہے، وہ لفظاً بھی ہو سکتا ہے، اور محلاً بھی ہو سکتا ہے. تو جس قسم کا لفظ ہوگا اسی قسم کا اس پر رفع آئے گا. بھائی رفع آئے گا. تو آج یہ مرفوعات میں سے تیسری اور چوتھی چیز یعنی مبتدا اور خبر کے بارے میں ہم پڑھیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے ہر مرفوع کو الگ فصل میں ذکر کیا. دیکھو فاعل کے لیے الگ فصل لائے تھے، اور مفعول ما لم یسمى فاعلہ کے لیے الگ فصل لے کر آئے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مبتدا اور خبر دونوں کو اکٹھا ایک ہی فصل میں کیوں ذکر کیا، ان کے لیے الگ الگ فصل کیوں نہیں بنائی؟ تو جواب یہ کہ چونکہ مبتدا اور خبر ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں، جہاں مبتدا آتا ہے وہاں خبر آتی ہے، اور جہاں خبر ہوتی ہے وہاں مبتدا ہوتا ہے. تو اس لیے چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہیں تو ان دونوں کو اکٹھا ذکر کیا. اور اس لیے کیونکہ ان دونوں میں عامل ایک ہی چیز ہے اور وہ معنوی ہے، تو یہ دونوں کا عامل کے اندر بھی اشتراک ہوا. مبتدا کے اندر جیسے عامل معنوی ہوتا ہے، اسی طرح خبر میں بھی عامل معنوی ہوتا ہے. بھائی تو اس لیے ان کو اکٹھا ذکر کیا. تو یہ مبتدا اور خبر کہتے کس کو ہیں آپ کو بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں المبتدا والخبر ہما اسمان. ہما مبتدا اور خبر جو ہیں، ہما یہ دو جو ہیں، اسمانی دو ایسے اسم ہیں، مجردانی جو خالی ہوتے ہیں، عن العوامل اللفظیتی عوامل لفظیہ سے. یعنی ان میں جو عمل کرنے والا عامل ہے وہ لفظ نہیں ہوتا بلکہ وہ معنوی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بھائی باقی تو آپ نے پڑھے نا کہ فاعل کو فعل رفع دیتا ہے. ضرب زیدن، تو زیدن کو کس نے رفع دیا؟ زیدن کو کس نے رفع دیا؟ ضربہ نے. اور ضربہ فعل ہے، اور فعل لفظ ہے یا نہیں؟ لفظ جس پر انسان تلفظ کرتا ہے، بولتا ہے. میں نے کہا ضربہ، سنا یا نہیں آپ نے؟ تو دیکھو ضربہ پر میں تلفظ کر رہا ہوں. اب میں نے کہا ضربہ زیدن، آپ سے کوئی پوچھے زید پر رفع کیوں پڑھ رہے ہو، آپ کیا کہیں گے؟ فاعل ہے. تو اس کے اندر عامل کون ہوا؟ ضربہ فعل ہوا. اور ضربہ لفظ ہے یا لفظ نہیں ہے؟ لفظ ہے. بھائی کیونکہ آپ نے پڑھا تھا کہ لفظ جو ہے جس پر انسان تلفظ کرے وہ کیا ہے؟ لفظ ہے. اور پھر اس کا کبھی معنی ہوتا ہے اور کبھی معنی نہیں ہوتا. اگر معنی ہو تو اس کو کلمہ کہتے ہیں. الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد. کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، مقرر کیا گیا ہو. معلوم ہوا لفظ کا معنی ہو تو وہ کلمہ کہلائے گا، اگر اس کا معنی کوئی نہیں تو وہ کلمہ نہیں کہلائے گا. بھائی جیسے مثلا آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مثلا روٹی شوٹی بولتے ہیں یا نہیں؟ بعض اوقات ایک لفظ کے ساتھ دوسرا لفظ ویسے ہی ملا دیتے ہیں. یا چائے شائے، تو چائے تو ٹھیک ہے آپ اردو میں کہتے ہیں، شائے تو ویسے ہی آپ نے ملا دیا. تو یہ شائے ایسا لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں، یہ لفظ تو ہے لیکن کلمہ نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ روٹی شوٹی یا روٹی ووٹی، تو یہ روٹی تو لفظ ہے، روٹی تو کلمہ ہے کیونکہ اس کا معنی ہے، لیکن ساتھ دوسرا لفظ جو آپ ملا رہے ہیں وہ لفظ تو ہے لیکن کلمہ نہیں ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیے
انہوں نے کہا کہ مبتدا اور خبر ہما وہ دونوں اسمانی وہ دو ایسے اسم ہیں مجردان عن العوامل اللفظیتی جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں. فاعل کے اندر عامل لفظ تھا ضرب زیدن، زیدن کون؟ فاعل. اس کے اندر عامل کون؟ ضربہ، اور ضربہ کیا ہے؟ لفظ. اسی طرح آپ نے ترکیب وغیرہ کچھ پڑھی ہوگی پہلے، ان زیدن قائم، تو دیکھو زیدن کو نصب کون دے رہا ہے؟ ان، اور ان کیا ہے؟ لفظ. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو جو عامل ہوتا ہے وہ لفظ ہوا کرتا ہے، لیکن مبتدا اور خبر میں کوئی لفظ نہیں عامل، بلکہ ان کے اندر ایک معنوی چیز عامل ہے، یعنی معنی عامل ہے. کیا عامل ہے؟ معنی عامل ہے. تو وہ لفظ نہیں ہے ان کے، اس پر ہم تلفظ نہیں کرتے. تو کہتے ہیں مبتدا اور خبر دو ایسے اسم ہیں مجردان عن العوامل اللفظیہ جو خالی ہوتے ہیں عوامل لفظیہ سے. احدہما مسند الیہ ویسمى المبتدا، ان دونوں میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے ویسمى المبتدا، اور اس کو مبتدا کہتے ہیں. والثانی مسند بہ، اور دوسرا ان میں مسند بہ ہوتا ہے ویسمى الخبر، اور اسے خبر کہتے ہیں. بھائی دیکھیے مبتدا جو ہوتا ہے نا، مبتدا اس کی طرف آپ خبر کا اسناد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اسناد. مثلا میں نے کہا زید قائم، تو دیکھو یہ قائم زید ہے مبتدا اور قائم ہے اس کی خبر، اور یہ خبر کا میں نے اسناد کیا ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف. زید کا معنی، زید کیا ہے؟ زید ایک آدمی کا نام ہے، اور قائم کا معنی کیا ہے؟ کھڑا ہوا جو بھی ہے. تو وہ زید اکیلا زید کہیں، دوسرے کو بات کہے گا بھائی کیا بات کرنا چاہتے ہو آپ، بات پوری تو کریں. میں زید 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 کہتا رہوں، کچھ آپ کو پتا چلے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ نہیں. اکیلا میں قائم قائم کہتا رہوں، آپ کو نہیں پتا چلے گا. لیکن جب ان دونوں کو آپ جوڑ دیں گے زید قائم، اب آپ کو پتا چل گیا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ زید کھڑا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو دونوں کو آپ جوڑ دیتے ہیں یہ ہے آپ درمیان میں اسناد لے آئے. کیا لے آئے؟ اسناد لے آئے. تو اصطلاح میں اس کو پھر اسناد کہتے ہیں، جو دونوں کو آپس میں ربط دے دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں. جیسے دیکھو بھائی میاں بیوی ہیں، خاوند پہلے ایک لڑکا تھا اور بیوی ایک لڑکی تھی، لیکن یہ میاں بیوی ان کو کوئی نہیں کہتا تھا شادی سے پہلے. لیکن جب دونوں میں آپس میں نکاح کر لیا، اب عقد آ گیا یا اپنی بھی درمیان میں، اب ان میں ربط آ گیا، عقد آ گیا. اب یہ کہلائے گا اس لڑکی کا خاوند اور یہ لڑکی کہلائے گی اس کی بیوی، تو دونوں میں ربط آ گیا. تو یہاں پر بھی اسی طرح مبتدا اور خبر آپس میں جڑ جاتے ہیں، ان میں ربط آ جاتا ہے. جب ربط آ جاتا ہے تو ایک کہلاتا ہے مبتدا اور دوسرا کیا کہلاتا ہے؟ خبر کہلاتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ جیسے استاد شاگرد ہے، استاد ایک انسان ہے، شاگرد بھی ایک انسان ہے، لیکن ویسے دو آدمی ہو تو ان کو استاد شاگرد کوئی نہیں کہتا. لیکن جب استاد کے سے وہ شاگرد طالب علم اس کے ساتھ اس کے پاس پڑھتا ہے تو دونوں میں ایک تعلق اور ربط آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اب وہ استاد کہلاتا ہے اور دوسرا کیا کہلاتا ہے؟ شاگرد. تو یہ ربط. تو اسی طرح دو لفظ تھے، ایک زید لفظ تھا ایک قائمون تھا، اس کو کوئی بھی مبتدا خبر نہیں کہتا. لیکن جب دونوں آپس میں جڑ گئے یعنی یہ آپ نے جو قائمون کہا، یہ ہر ایک کا قائم ہونا کھڑا ہونا مراد نہیں ہے. کس کا کھڑا ہونا مراد ہے؟ زید کا. ان میں ربط آ گیا تو یہ کیا کہلائیں گے؟ مبتدا اور خبر. تو اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں اسناد آ گیا. ان کے درمیان کیا آ گیا؟ اسناد. یعنی یہ خبر کا اسناد کر دیا کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف. یعنی اس پر حکم لگا دیا. کیا لگا دیا؟ اس پر آپ نے حکم لگا دیا. آسان لفظوں میں یوں کہو، آسان لفظوں میں مبتدا وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جائے. جملہ اسمیہ کے اندر ایک جملہ فعلیہ ہے، ایک جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ کی ہم بات کر رہے ہیں، مبتدا خبر کی بحث چل رہی ہے. مبتدا وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جائے، اور جو بات ہوتی ہے وہ خبر کہلاتی ہے. اب آپ اردو میں بھی آسانی سے کر سکتے ہیں. میں نے کہا زید مر گیا ہے، جی کس کے بارے میں بات کی؟ زید کے بارے میں، وہ ہوا مبتدا. اور کیا بات کی؟ مر گیا ہے، یہ ہوئی اس کی خبر.
تو یہ بات سمجھ، میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے، کس کے بارے میں بات کی؟ زید کے بارے میں. اور کیا بات کی؟ وہ کھڑا ہے، یہ خبر ہو گئی ہے. یہ اسی طرح اور مثال لے لیں، میں آج گھر گیا، کس کے بارے میں بات کی میں نے؟ اپنے بارے میں. تو میں کیا ہوا؟ مبتدا. اور آگے بات کیا کی؟ گھر جانے کی. وہ کیا ہوئی؟ خبر ہوئی. بات سمجھ میں آ گئی؟ مبتدا کسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں بات کی جائے، اور جو بات کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ خبر ہوتی ہے. یوں کہیں جو بات کی گئی ہے، میں نے مثلا کہا زید گھر چلا گیا، زید گھر. اب گھر جانا یہ عمر کا بھی فعل ہو سکتا تھا، یہ عمر بھی کر سکتا تھا، بکر بھی کر سکتا ہے، خالد بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ گھر جانے کی بات جو میں کر رہا ہوں، یہ ان کے بارے میں کر رہا ہوں یا صرف زید کے بارے میں؟ صرف میں زید کے بارے میں کر رہا ہوں. تو یوں کہیں گے گویا میں نے زید پر یہ حکم لگا دیا ہے. کیا حکم لگایا؟ کہ وہ گھر چلا گیا. تو یہی جو بات کی جاتی ہے کسی کے بارے میں، یہ خبر ہوتی ہے. اور یوں کہتے ہیں کہ اس چیز کا، اس بات کا اس پر حکم لگا دیا گیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اس پر حکم لگا دیا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ آسان بس اصطلاحی الفاظ ہیں، نحو میں یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس پر حکم لگایا گیا. کیا معنی حکم لگایا گیا ہے؟ یعنی اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. یہ بات اس سے متعلق ہے، کسی اور سے متعلق نہیں ہے، یہ اس کے بارے میں کی گئی ہے. اچھا، تو جس کے بارے میں بات کی وہ ہوا مبتدا، اور جو بات کی وہ کیا ہے؟ خبر ہے. گویا وہ بات کا آپ نے حکم لگا دیا ہے، کس پر؟ مبتدا پر. کس پر لگایا ہے؟ مبتدا پر حکم لگایا. تو یہ جو حکم لگایا، یہ جو بات کی آپ نے اس شخص کے بارے میں، تو یہ کہیں گے کہ اس کا آپ نے اسناد کر دیا ہے اس کی طرف. کیا کر دیا ہے؟ زید قائم. یہ قائم کا کیا کر دیا ہے؟ اسناد کر دیا. ان میں ربط آ گیا. تو جس کا اسناد کیا گیا ہے وہ ہے مسند بہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ مسند بہ کہتے ہیں، یا صرف مسند بھی بول دیتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ مسند. اور جس کے بارے میں بات کی گئی وہ ہوا مسند الیہ. اس کی طرف اسناد کیا گیا، اس پر یہ حکم لگایا گیا ہے، کسی اور کے بارے میں نہیں. تو وہ ہوا مسند الیہ. اور جو بات کی گئی وہ ہے مسند بہ بھائی، یا مسند کہہ لیں. تو مبتدا کیا ہوگا؟ مسند الیہ. اور خبر کیا ہوگی؟ مسند ہوگی. تو کہتے ہیں مبتدا اور خبر وہ دو ایسے اسم ہیں جو خالی ہوتے ہیں عوامل لفظیہ سے. عوامل لفظیہ سے کیا معنی؟ خالی ہونے کا معنی کہ ان میں کوئی لفظ عامل نہیں ہوتا. آپ سے کوئی پوچھے مبتدا مرفوع ہے، کس نے عمل کیا؟ تو آپ وہاں کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں جس کے بارے میں آپ کہیں اس نے عمل کیا. وہاں تو صرف مبتدا ہے، اور کون ہے؟ خبر ہے. کوئی اور لفظ ہے ہی نہیں جس کے بارے میں. تو کہیں گے کہ ان میں عامل لفظ کوئی نہیں ہے، بلکہ ان میں عامل معنی ہے، یا یوں کہ ایک معنوی چیز ہے. تو کہتے ہیں یہ دونوں عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں. جب عامل معنوی ہوا تو لفظی عامل سے یہ کیا ہو گئے؟ دونوں خالی ہیں، وہ نہیں ہیں ان میں. احدہما مسند الیہ. ان دونوں میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے. ویسمى المبتدا. عبارت پہ نظر ہے بھائی؟ میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ سما دو مفعول چاہتا ہے. سمیت میں نے نام رکھا، دیکھو فاعل تو آ گیا. کس کا نام رکھا؟ الطفل، اس بچے کا. کیا نام رکھا؟ ایک اور مفعول چاہیے، زیدن. میں نے اس بچے کا نام زید رکھا. تو سمیت الطفل زیدن. ترکیب کیا ہوگی؟ سمیت فعل با فاعل، تا ضمیر اعراب مرفوع محلا فاعل. الطفل منصوب لفظا. الطفل زبر پڑھ رہا ہوں یا نہیں؟ سننے سے ہی پتہ چل رہا ہے. تو منصوب لفظا مفعول اول، اور زیدن منصوب لفظا مفعول ثانی. فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. کیا ترجمہ ہوا؟ سمیت الطفل زیدن. میں نے نام رکھا اس بچے کا زید. تو معلوم ہوا، دیکھا سما کتنے مفعول چاہتا ہے؟ دو مفعول چاہتا ہے. اور پھر اسی کو جب مجہول استعمال کرتے ہیں
تو مجہول میں فعل مجہول جب لایا جائے تو ایک مفعول کو کیا بنا دیتے ہیں؟ نائب الفاعل، نائب الفاعل۔ لہذا وَيُسَمَّ الْمُبْتَدَأَ، مبتدا پر نصب پڑھنا ہے آپ نے، اور یسمہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جو اس کا نائب الفاعل ہے۔ کیا ہے؟ اور وہ پہلے کیا تھا؟ مفعول تھا۔ کیا تھا؟ وہ مفعول اول تھا، اور یہ المبتدا کیا تھا؟ مفعول ثانی تھا۔ لیکن پھر فاعل کو حذف کر کے اس پہلے مفعول کو نائب الفاعل بنا دیا، اور یہ ضمیر راجع ہے مسند الیہ کی طرف۔ وَيُسَمَّى، اور وہ جو مسند الیہ ہے اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ المبتدا۔ ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ ترکیب بھی سمجھ میں آ گئی؟ تو کیا ترکیب ہوگی؟ وَيُسَمَّى الْمُبْتَدَأَ، یسمى فعل مجہول، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا نائب الفاعل۔ فعل مجہول ہے نا، اس کے لیے فاعل نہیں بلکہ کیا چاہیے؟ نائب الفاعل، فعل مجہول نائب الفاعل، اور المبتدا مفعول، فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعل۔ وَيُسَمَّى، اور کہتے ہیں اسے، کیا کہتے ہیں؟ المبتدا۔ ترکیب اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ وَيُسَمَّى الْمُبْتَدَا، اور اسے مبتدا کہتے ہیں۔ وَالثَّانِي مُسْنَدٌ بِهِ، اور دوسرا ان میں سے مسند بھی ہوتا ہے، یعنی اس کا اسناد کیا جاتا ہے۔ مسند الیہ، اس جس کی طرف اسناد کیا جائے، جس کی بات کی جائے، اور مسند بھی وہ چیز، وہ لفظ جس کا اسناد کیا گیا، یعنی وہ بات جو بات کی گئی، تو وہ مسند بھی ہے۔ وَيُسَمَّى الْخَبَرَ، اور اسے خبر کہتے ہیں۔ نحو زید قائم، جیسے زید قائم۔ جی ترکیب کیجئے بھائی۔ اعراب بھائی ہم عبارت حل کر رہے ہیں، آپ نے اعراب سب سے ضروری ہے، اعراب بتاتے جانا ہے۔ زید سننے سے پتہ چل رہا ہے، یعنی میں پیش پڑھ رہا ہوں، معلوم ہوا رفع کس قسم کا ہے؟ لفظاً ہے کہ تقدیراً ہے؟ لفظاً ہے۔ زید، جی مرفوع لفظاً مبتدا۔ اب مجھے آپ بتائیے مرفوع کیوں کہہ رہے ہو بھائی اس کو؟ ہاں یہ مبتدا ہے۔ اچھا لفظاً کیوں کہہ رہے ہو؟ ہاں رفع پہ، اس کے رفع یعنی اس کے اعراب پر ہم باقاعدہ تلفظ کر رہے ہیں۔ رفع پہ تلفظ کر کے دکھاؤ۔ زیدن۔ اگر اسی پہ نصب ہوتا تو نصب پہ تلفظ کرو زیدن، اور جر پہ زیدن۔ معلوم ہو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں لفظی ہوتا ہے، یعنی اس پر تلفظ ہوتا ہے۔ تو زیدن مرفوع لفظاً مبتدا۔ آگے چلیے ترکیب کیجئے۔ قائم مرفوع لفظاً خبر۔ اچھا مرفوع کیوں؟ خبر ہے، اور ہم نے پڑھا کہ خبر بھی مرفوعات میں سے ہے۔ اچھا لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم باقاعدہ تلفظ کر رہے ہیں، یعنی سننے سے ہی پتہ چل رہا ہے رفع کا۔ قائم نصب ہوتا تو قائمن، اور جر ہوتا تو قائمین، تو مرفوع لفظاً۔ اچھا اور بھائی یہ صفت کا صیغہ آیا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فعل جب بھی آ جائے اس کے لیے ہمیشہ آپ نے فاعل یا نائب فاعل تلاش کرنا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا فعل معروف یا فعل مجہول آ جائے اور آگے اس کا فاعل یا نائب فاعل نہ آئے، وہ ہمیشہ آپ نے تلاش کرنا ہے۔ اور اسی طرح صفت کے صیغوں کے لیے بھی ہمیشہ فاعل یا نائب فاعل ضرور چاہیے۔ اور صفت کے صیغے میں نے بتلائے کون کون سے ہیں؟ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل ہے، اور مبالغے کے صیغے بھائی۔ تو یہ صفت کے صیغے۔ اور قائمن کون سا صفت کا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل۔ تو طلباء عموماً اس کی ترکیب کرتے ہی نہیں، حالانکہ بہت ضروری ہے۔ تو اس میں فاعل کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے؟ فاعل۔ بھائی صفت کے جو صیغے میں نے بتائے نا، اس میں فاعل، یہ ترکیب کی باتیں میں بتا رہا ہوں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے ایک ایک بات، اس کا ہم تکرار کریں گے۔ اور اب ترکیب اور زیادہ میں لے کر آؤں گا، آپ نے ترکیب کرنی ہے تاکہ ہدایت النحو ختم ہو تو آپ بہترین ترکیب کر سکیں بھائی، بہترین عبارت پڑھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔
تو صفت کے صیغے جو ہیں ان میں سے اس میں مفعول جو ہے یعنی مضروب مفتوح وغیرہ وہ جو مخصوص صیغہ ہے اس کے لیے نائب الفاعل چاہیے، باقیوں کے لیے فاعل چاہیے. یعنی اس میں فاعل کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل. اس میں صفت مشبہ کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل. اس میں تفضیل کے لیے بھی کیا چاہیے؟ فاعل. اور مبالغے کے صیغے کے لیے بھی فاعل. عموماً فاعل ہی ہوگا، بس آپ ابھی یہ یاد رکھیں. آگے تفصیل آپ جب آپ کی بنیاد صحیح بن گئی پھر آگے مزید باتیں آئیں گی وہ بھی آپ سمجھ سکیں گے. تو قائم مرفوع لفظاً ترکیب یوں کریں گے، قائم مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل. ابھی اس کو خبر نہ بنائے، اس کی ترکیب کر لیں. صیغہ اس میں مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل. اس میں فاعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل چاہیے. اور آگے کوئی لفظ آ رہا ہے؟ نہیں. تو پھر کیا کریں گے؟ اسی کے اندر ضمیر ماننا پڑے گی. فاعل یا نائب فاعل تو ضرور چاہیے. فعل کے آگے فاعل یا نائب فاعل نہیں ہوتا تو پھر اسی میں کیا نکالتے ہیں؟ ضمیر نکالتے ہیں. تو قائم مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر. کون سی ضمیر؟ ہوا ضمیر. اعراب اس کا مرفوع محلن، اس کا فاعل. مرفوع کیوں؟ وہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے. محلن کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ ضمیر ہے اور ضمیر مبنیات میں سے. تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر اب اس کو کہیں گے شبہ جملہ. کیا ہوا؟ شبہ جملہ. فعل اپنے فاعل یا نائب فاعل سے ملتا ہے تو جملہ بنتا ہے، لیکن صفت کا صیغہ اپنے فاعل یا نائب فاعل سے ملتا ہے تو جملہ نہیں بنتا، مفرد کا مفرد ہی رہتا ہے. تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ. جملے جیسا ہے، جملہ نہیں. تو یہ شبہ جملہ ہوا. شبہ جملہ ہو کر یہ کیا ہوئی؟ زید کی خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اچھی طرح ترکیب سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا، یہ ترکیب اب ہم کرتے جائیں گے تو آپ نے سب چیزوں کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. بہت آسان ہے، بہت آسان بھائی. اب مجھے بتائیے، زید قائم کس کے بارے میں بات کی؟ زید. تو زید ہوا مبتدا. اور کیا بات کی؟ قائم. معلوم ہے یہ کیا ہوئی؟ خبر. خبر. اور کس کا اسناد کس کی طرف کیا؟ قائم کا اسناد کیا زید کی طرف. تو جس کا اسناد کیا جائے وہ ہے مسند، اور جس کی طرف کیا گیا اسناد وہ ہے مسند الیہ. مسند الیہ اسناد کیا گیا ہے الیہ اس کی طرف. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ترجمے سے بھی پتہ چل جاتا ہے. والعامل فیہما معنوی، اور عامل ان دونوں کے اندر معنوی ہوتا ہے، یعنی مبتدا میں بھی اور خبر میں بھی. لفظ نہیں ہوتا بھائی. وہ عامل معنوی ان میں کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں وہ الابتدا. وہ ابتدا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ معنوی چیز جو اس مبتدا میں بھی عامل اور خبر میں بھی عامل ہے وہ ہے ابتدا. ابتدا کسے کہتے ہیں؟ آسان تعریف ہے بھائی، یاد رکھو. ابتدا یہ ہے کہ اسم خالی ہو عامل لفظی سے، اس طور پر، اس طریقے پر کہ اس کی طرف کسی کا اسناد ہو یا اس کا اسناد کسی کی طرف ہو. دو ہی صورتیں ہیں نا، یا اس کی طرف اسناد ہوگا یا اس کا کیا ہوگا؟ اسناد ہوگا. تو ابتدا کسے کہتے ہیں؟ اسم کا خالی ہونا عامل لفظی سے کس طریقے پر کہ اس کی طرف کسی کا اسناد ہو یا اس کا اسناد کسی کی طرف. یہ ہے ابتدا. دوبارہ دوہرائیں، ابتدا کسے کہتے ہیں؟ اسم کا خالی ہونا کس سے؟ عامل لفظ. تعریف اب صادق بھی کریں. دیکھیں زید قائم، اس پہ ہم نے تعریف صادق کرنی ہے کہ ان میں عامل ابتدا ہے یا نہیں. زید اس میں عامل لفظی ہے کوئی؟ نہیں. قائم خبر ہے، اس میں کوئی عامل لفظی ہے؟ نہیں. تو یہ دیکھو یہ دونوں خالی ہیں، کس سے؟ عامل لفظی ہے. اس طور پر کہ اس کی طرف کیا ہے؟
اس کی طرف اسناد ہو. کون آ گیا؟ ان دونوں میں سے کس کی طرف اسناد ہے؟ زید. دیکھا معلوم ہو اس میں ابتدا عامل. یا اس کا اسناد کسی کی طرف ہو، وہ کون ہے؟ قائمن. معلوم ہو یہ خبر اس کا اسناد ہو رہا ہے، تو معلوم ہو اس میں بھی کون عامل؟ ابتدا. تو ابتدا کسے کہتے ہیں؟ ہاں، اسم کا عوامل لفظیہ سے خالی ہونا اس طریقے پر کہ اس کا اسناد کسی کی طرف ہو رہا ہو، معلوم ہو یہ خبر آ گئی، یا اس کی طرف کسی کا اسناد ہو، اور وہ کون ہے؟ مبتدا. دونوں میں یہ ابتدا عامل ہے. تو یہ عوامل سے خالی ہونا. تو کہتے ہیں والعامل فیہما معنوی، اور عامل ان دونوں میں معنوی ہے. وہو الابتدا، اور وہ ابتدا ہے. وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ أَن يَكُونَ مَعْرِفَةً وَأَصْلُ الْخَبَرِ أَن يَكُونَ نَكِرَةً، اور مبتدا کی اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے، اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونی چاہیے. مبتدا میں اصل کیا ہے؟ وہ کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ ہونا چاہیے. اصل کیا معنی اصل؟ یعنی جو بہتر ہے اس میں، اور جس کا دلیل تقاضا کر رہی ہو، اسے کہتے ہیں اصل. مبتدا میں اصل کیا ہے کہ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ. یعنی مبتدا میں اصل ہے. کیا معنی اصل ہے؟ یعنی بہتر ہے، اور دلیل اس کا تقاضا کرتی ہے کہ مبتدا کو کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ. اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ کیا ہونی چاہیے؟ نکرہ. کیا معنی اصل ہے؟ یعنی جو اس میں بہتر ہے، خبر میں بہتر ہے، اور جس کا دلیل تقاضا یہ کرتی ہے کہ خبر کو نکرہ ہونا چاہیے، اور دلیل تقاضا یہ کرتی ہے کہ مبتدا کو کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مبتدا میں اصل کیا ہے؟ معرفہ ہونا، اور خبر میں اصل کیا ہے؟ نکرہ ہونا. معرفہ بھئی آپ پڑھ چکے کہ معرفہ 5-6 چیزیں ہیں. بھئی 5-6 چیزیں نحمیر وغیرہ میں آپ نے پڑھی ہوں گی. کیا کیا ہیں؟ تمام ضمیریں ہیں، معرفہ ہیں. اس میں اسماء اشارہ ہیں، وہ بھی معرفہ ہیں. اور اسماء موصولہ جو اس میں موصول ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ معرفہ. معرف باللام، جس اسم پر الف لام آ جائے وہ بھی کیا ہے؟ معرفہ. اور اسی طرح علم یعنی کسی کا نام ہو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ معرفہ. اور ان 5 جو ہوئے، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصول، معرف باللام اور علم، ان کی طرف کوئی اسم مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے. کتنے ہو گئے؟ 6. اور 7واں معرفہ بندا. یا رجلو، یہ رجل پر جو یا حرف ندا داخل ہوا، رجل پر، رجل دیکھو یہ ضمیر بھی نہیں، یہ اس میں اشارہ بھی نہیں، یہ اس میں موصول بھی نہیں، یہ کسی کا نام بھی نہیں، یہ کسی ان میں سے 5 میں سے کسی کی طرف مضاف بھی نہیں. لیکن پھر بھی جب اس پر یا حرف ندا داخل ہوا تو جیسے الف لام کی وجہ سے نکرہ کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ. اسی طرح یہ حرف ندا کی وجہ سے بھی وہ لفظ کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ. تو یہ رجل کا لفظ، یا رجل، یہ رجل کا لفظ اس وقت کیا ہے؟ معرفہ. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرفہ با ندا. یہ تو قسمیں آگے آئیں گی. تو اصل میں معرفہ کہتے ہیں جس کی آپ کو پہچان ہو، جو متعین ہو. آپ کا ایک ساتھی ہے اس کا نام زید ہے، ایک ساتھی ہے اس کا نام عبداللہ ہے، ایک ساتھی آپ کا اس کا نام بکر ہے. میں نے کہا زید میرے پاس آیا تھا. جیسے ہی میں نے کہا زید، آپ فوراً سمجھ گئے یعنی کون سا ساتھی مراد ہے. تو آپ کا ذہن فوراً زید کی طرف جائے گا، عبداللہ یا خالد کی طرف نہیں جائے گا. تو معرفت سے ہے. معرفت کسے کہتے ہیں؟ پہچان کو. تو جس کی آپ کو پہچان ہوتی ہے، جو متعین ہوتا ہے. تو مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے، یعنی اس کی پہچان ہو آپ کو. بھئی کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ پہچان کیوں ہونی چاہیے؟ وجہ یہ کہ آگے خبر آنے والی ہے. کیا آنے والی ہے؟ اور خبر کو آسان لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کیا بتایا؟ بات. اس کے آگے بات کرنے لگے ہیں. تو اگر آپ کو مبتدا کا پتہ ہوگا تو اس کی بات کرنے سے سننے والے کو کوئی کسی چیز کا علم ہو سکے گا. مثلا آپ کو زید کا پتہ ہے، اب میں کہتا ہوں
کہ زید کل میرے گھر آیا تھا. اب آپ کو پتہ چل گیا یعنی کس کی بات ہو رہی ہے اور کیا بات ہو رہی ہے. مثلا کئی غلام ہیں، ان میں سے ایک غلام بڑا محنتی ہے. میں نے آپ سے کہا ایک غلام بڑا محنتی ہے، آپ کو پتہ چلا کس غلام کی میں نے بات کی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. تو مبتدا جو ہوتا ہے نا وہ معرفہ ہونا چاہیے. اصل یہ ہے اس کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ ہونا چاہیے، یعنی اس کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے، کیونکہ آگے اس کی خبر آنے والی ہے، یعنی اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو اگر آپ کو اس مبتدا کا پتہ ہی نہیں ہوگا تو بات کا فائدہ بھی آپ کو نہیں ہوگا، اور اگر آپ کو مبتدا کا پتہ ہوگا تو بات آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا، ایک نئی بات معلوم ہو جائے گی. تو لہذا مبتدا میں اصل کیا وہ کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ. اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونی چاہیے بھائی، نکرہ، کیونکہ وہ آپ دوسرے کو بتلانا چاہتے ہیں، اس کو پہلے اس کو پتہ نہ ہو بلکہ بعد میں اس کو پتہ چلے. چلیے باقی تفصیل تو کتابوں میں آگے آ جائے گی، بس آسان سی بات یہاں صرف اتنی یاد رکھیں. تو مبتدا میں اصل کیا ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ. اور خبر میں اصل کیا وہ کیا ہونی چاہیے؟ نکرہ. ایک اور اصل بھی یاد رکھیں، انہوں نے مبتدا کی بھی ایک اصل آپ کو بتا دی کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے، خبر کی بھی ایک اصل بتا دی کہ وہ نکرہ. ایک اور اصل بھی یاد رکھیں، مبتدا میں اصل یہ ہے کہ وہ مقدم ہونا چاہیے، اور خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ مؤخر ہونی چاہیے. کیونکہ مبتدا کے بارے میں بات کرنی ہے تو وہ جس کے بارے میں بات کرنی ہے اس کو پہلے ذکر ہونا چاہیے، اور پھر بات آگے بعد میں ذکر ہونی چاہیے. تفصیل سمجھ میں آ گئی؟ تو مبتدا میں اصل کیا؟ معرفہ ہو اور نیز وہ مقدم ہو، اور خبر میں اصل کیا ہے کہ وہ نکرہ ہو اور مؤخر ہو. گئی تو کہتے ہیں وہ اصل المبتدا ان یکون معرفۃ، اور اصل مبتدا میں یہ کہ وہ معرفہ ہونا چاہیے. وہ اصل الخبر ان یکون نکرۃ، اور اصل خبر میں یہ ہے کہ وہ نکرہ ہونی چاہیے. چلیے بس بھائی اس وقت فی الحال صرف اتنا ہی رکھتے ہیں اس کو، اور کل سے آپ کے پاس کاپی بھی ساتھ ساتھ ہو بھائی. ترکیبیں ہم کریں گے، خوب ترکیبیں ساتھ چلائیں گے. مبتدا خبر کیونکہ یہ تو ترکیب میں سب سے اہم ہے، ہر جگہ ہی جملہ کبھی اسمیہ آتا ہے، جملہ فعلی آتا ہے، جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر ہوتے ہیں، تو لہذا آپ کو ترکیب آنی چاہیے بھائی. مبتدا خبر کی ترکیب آپ کو اچھی طرح آ جائے گی. پھر آگے جو مبتدا کے بارے میں یہ مزید تفصیل بیان کریں گے وہ بھی آپ کو فائدہ ہوگا بھائی. کم از کم اتنا تو آپ کو پتا چل گیا. کوئی آپ کو بتا دے کسی لفظ کے بارے میں یہ کیا ہے؟ مبتدا. دوسری بات فوراً آپ سمجھ جائیں گے کہ اس پر کیا پڑھنا ہے؟ رفع پڑھنا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں رفع کی صورتیں مختلف ہیں، وہ آپ نے وہ رفع کی صورتیں مختلف، کبھی وہ کس طرح ہوتا ہے؟ محلن ہوتا ہے، کبھی تقدیرن، اور کبھی لفظن ہوتا ہے. محلن کس میں ہوتا ہے؟ مبنیات میں، اور معرب کے اندر کبھی لفظن ہوتا ہے اور کبھی تقدیرن ہوتا ہے. تقدیرن کہاں آئے گا؟ لفظن کہاں آئے گا؟ وہ جو نحمیر میں 16 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ غور کرنا پڑے گا یہ کون سی قسم ہے، اس پر کس طرح رفع آیا کرتا ہے. بعد میں تقدیرن رفع آتا ہے، جیسے اس میں مقصور ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ آئے، موسیٰ، عیسیٰ، اس پر آخر میں تو الف ہے، اس پر تو رفع لفظاً نہیں آ سکتا، تو رفع کیسے آئے گا؟ تقدیراً آئے گا. اور بعض اوقات رفع لفظاً آتا ہے کہ اس پر آپ باقاعدہ کیا کرتے ہیں؟ تلفظ. لیکن وہ تلفظ وہ بھی بعض اوقات وہ رفع پیش کی صورت میں آتا ہے. زیدن، سمجھ میں آیا؟ رفع ضمے کی صورت میں آیا ہے زیدن. اور کبھی رفع الف کے ساتھ آتا ہے، اور وہ کس میں آتا ہے؟ تثنیہ وغیرہ میں. جاءنی رجلانی، یہ رجلانی الف کے ساتھ ہے، معلوم ہو یہ مرفوع ہے کیونکہ اس کا رفع ضمے کے ساتھ نہیں آتا بلکہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف کے ساتھ. اور بعض اوقات رفع جو ہے وہ واو کے ساتھ آتا ہے، جاءنی مسلمون. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ رفع کبھی ضمے کی صورت میں آئے گا، کبھی الف کی صورت میں اور واو کی صورت میں بھائی. چلیے کل سے ہم انشاءاللہ اس میں اور مزید کل تو ترکیب ہی کریں گے ساری انشاءاللہ تعالی بھائی. ایک دو دن مبتدا خبر کی ترکیبیں کر لیں گے، آپ کو طریقہ آ جائے گا.
پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. چلیے بس هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.